السلام علیکم دوستو، آج آپ کو میں وہ بہترین کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کو قرآن پاک میں بھی احسن القصص کے نام سے یاد فرمایا گیا ہے۔ اس دنیا میں سب سے انوکھا واقعہ کہ جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں آیا اور یہ دنیا پھر اتنی بدل گئی کہ انسان کی تخلیقی ذہن اور بہترین استعداد نے وہ سب کچھ بنا ڈالا کہ جو آج ہم دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ جانور جہاں تھے وہاں رہ گئے اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ آج سردست حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کی طرف آتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں کیسے آئے، دین کیا کہہ رہا ہے اور سائنس اس کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہے، اور ان دونوں میں اتفاق ہے یا اختلاف۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانی اول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں جو تفصیلی تذکرہ ملتا ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے ایک بحث بنا ہوا ہے، یعنی ایولوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے۔ اس لیے کہ مبدأ حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے اول لبونہ یعنی پانی کی جونگ کا لباس پہنا، اور پھر ایسی ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ جبکہ تمام مذاہب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق بی بی حوا علیہ السلام کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسانی کا ایک سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت الہی کا بار گراں اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر کے خلافت و نیابت الہی کا شرف اس کو ہی بخشا۔ قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بلا شبہ ہم نے انسانوں کو بہترین اندازے سے بنایا۔ اور دوسری آیت مبارکہ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ تیسری آیت میں ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظر ارتقاء اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلہ میں علمی تضاد ہے یا تطبیق، یعنی ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانا۔
کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ اس میں اختلاف مذہب اور سائنس کے درمیان یا اتفاق؟ خصوصاً جب کہ علم اور تجربہ نے یہ حقیقت واشگاف کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے، اور اگر ظاہراً سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ جیسے حال ہی میں آپ نے دیکھ لیا کہ چاند، رمضان کا چاند تو نکل آیا لیکن چاند کے سامنے بادل تھے۔ اب کیا ہے کہ حقیقت نے اس کو ثابت کر دیا کہ بادل کے پیچھے چاند ہے۔ اب دین اور سائنس میں اگر کہیں اختلاف آ جائے تو دین کی بات تو سچ ہے، لیکن شاید اس وقت تک سائنس نے اس ترقی کے مدارج طے نہیں کیے کہ وہ حقیقت یعنی بالکل فیکٹس ٹو فیکٹس کو وہ سامنے لا سکیں۔ کہیں اگر ظاہر سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، یعنی اس پہ پردہ ہوتا ہے، کیونکہ بارہا یہ دیکھا گیا ہے جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکل کر سامنے آ گئی جس کا اظہار وہی الہی کے ذریعے ہو چکا تھا۔ اس بنا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اس خاص مسئلے میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس موقف پر بھی علم ارتقاء اور مذہب کے درمیان تضاد نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ دقیق نقطہ سنجیوں کا حامل ہے اس لیے مقام اس کے تفصیلی مباحث کا تو متحمل نہیں ہو سکتا، تاہم اس کے لیے میں ایک دوسری ویڈیو بناؤں گا جس پہ یہ مکمل بات آئے گی، لیکن سردست اس مقصد اور اس مسئلے کا حل کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اس جگہ یہ ضروری ہے کہ انسان اول جو کہ موجودہ نسل انسان کا باوآدم ہے، خواہ وہ ارتقائی یعنی ایولوشن نظریے کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا ابتدائی تخلیق کے وقت ہی سے انسانی صورت میں وجود پذیر ہوا ہو، اور علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اور عقل و دانش کا یہ پیکر ہی اپنے اعمال و کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف ہے۔ یعنی انسان کا اصل اس دنیا میں کیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں سب سے بہترین مخلوق ہے، اور یہ کامیاب کیسے ہوگا؟ تو یہ ایسے ہوگا کہ اگر یہ قانون کے اوپر عمل کرے گا اور قانون کا مکلف ہوگا تہیں جا کے پھر یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی باتوں کو تو جو ہمارے اوپر ذمہ داری لاگو ہو رہی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اوپر تو ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن ہم اس چیز کو زیادہ توجہ دے دیتے ہیں کہ یہ دنیا کہاں سے آئی اور کس طرح آئی۔ ایلون مسک کا یہ بڑا بہترین ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جب بچپن میں یہ چیزیں سوچتا رہا کہ دنیا کہاں سے بن گئی، میں کیوں آیا، میرا کام کیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ چیز بڑی واضح ہو گئی کہ اس سوالوں سے زیادہ یہ اہم ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ تو انسان کی سب سے بہترین چیز کیا ہے جو اللہ پاک نے اس کو انعام کے طور پر دی ہے؟ وہ عقل ہے۔ تو اگر ہم عقل سے کام لیں اور عمل کریں، کیونکہ دنیا میں ہر چیز، وہ انسان ہو جانور ہو جو بھی چیزیں، وہ عمل کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ عمل کے بغیر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ناممکنات میں سے یہ چیز ہے۔ اس لیے اگر ان حقائق کا جواب نفی میں نہیں بلکہ اثبات میں ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ اس کیفیت پیدائش پر بحث کی بجائے اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے۔ یعنی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اس پوری چیز کو سمجھنے سے بہتر یہ ہے، جیسے کھانا بن گیا، اب اس کے پیچھے کون ایک ایک مسالہ گنتا ہے، کیسے بنا کیسے نہیں بنا، بس اس کو کھا لیتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ اس طرح ہمیں جو زندگی دی گئی ہے اس کے پیچھے پڑنے کے بجائے
جو ہمیں دی گئی ہے اور ہمیں جو کرنے والے کام ہیں یہ کرنے چاہیے، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ یعنی پورے مقصد پر ایک نگاہ رکھی جائے اور تسلیم کیا جائے کہ اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد عظیم کا پتہ دیتا ہے، اور اس لیے اس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مثل اعلیٰ اور اس کی تخلیق کی کوئی خاص غایت ہے۔